شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر کے بعد یہ جلالی آیت 25 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی آیت 25 بار پڑھیں اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ ناظرین، کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 25 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی، معاشی، قدرتی پریشانی اور اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت اور امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہو گیا ہے؟ ناظرین، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے اور بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے کہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے، اور جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی اللہ خود دے رہا ہے۔ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو گئی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے، اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم پر ان مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمان کے دعوے داروں کی تو بہتات ہے، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں اور رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لا کر شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ ناظرین، ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص اور الہیت ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ ناظرین، اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز اور اخلاص، اور ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔
اولاً عملوں میں کوتاہی اور اس پر مستضاد اخلاص کی کمی یا پھر فقدان، شہرت، ریاکاری، دنیا طلبی نے ہمارے عملوں کو عکارت کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نصرت الہی سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، مصائب و مشکلات ہوں یا پھر خوشحالی ہو، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیے، کیا ہی خوبصورت مثال ہے کہ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان ہیں جبکہ دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کفار کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی مدد کی، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت فرمائی کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلتے آئیں گے۔ ناظرین، آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ پہلا، اخلاص کا فقدان، دوسرا بدعملی اور تیسرا حرام معیشت۔ ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو ہماری دعائیں بھی بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو کہ سراسر شرک ہے، اس حال میں مرنا معجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے نے، جن کی اکثریت ہے اور مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کر دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے، ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مومنوں کے سر پر ہے۔ بھائی اور بہنوں، اسی طرح رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے، اور اسی دعوت کو لے کر تمام انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط اسی دعوت پر کڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو کہ یہ تو مقصد حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی پر اس قدر زور دیتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا سہارا لیتے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے مواقع پر نماز کا حکم ہے۔ بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز، زلزلے کی نماز اور وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں۔ رب کا حکم ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ ناظرین، اسی طرح مصائب پر صبر کرنے والے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس سلسلے میں صبر ایوب اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب کو پکارتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالی ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالی صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح اللہ پر توکل کرنا بھی اللہ کی نصرت کو لاتا ہے۔ انسان بے صبرہ ہے، تھوڑی سی مصیبت پر گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو ایمان میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دینے لگتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یہ مت سمجھیے کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا پھر ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے، اور ناجائز طریقے سے مانگنے پر بھی کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، لیکن ناظرین بدلے میں آپ کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور توکل نصرت علی اللہ کا سبب ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے کہ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ تو بطور خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، فتنہ و فساد، ظلم اور فساد، کفر اور نفاق اور حرام خوری جیسا کہ رشوت، سود، غبن، چوری، حرام، ان چیزوں سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کرے گا۔ اجتماعی زندگی میں فتح اور نصرت کے لیے مذکورہ بالا اسباب کے علاوہ مزید چند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک تمام مسلمانوں میں اتحاد، دوسرا باہم مشاورت اور تیسرا مادی وسائل کی فراہمی ہے، چوتھا عملی اقدام اور پانچواں مسلک پرستی کا خاتمہ ہے، بالفاظ دیگر شریعت الہیہ کا نفاذ ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آج امریکہ 50 ریاستوں کو ملا کر سپر پاور بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس 57 مسلم ممالک ہیں، تو ہم کیوں سپر پاور نہیں، جبکہ مادی قوت بھی ہمارے پاس کم نہیں ہے۔ الہی، قدم قدم پر تیری نصرت و تائید کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنی نصرت سے نواز دے۔ مسلم قوم ظالموں کے نرغے میں ہے، غیبی مدد کے ذریعے تو ان کی حفاظت فرما اور دنیا میں دوبارہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے، اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے، اور اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے۔ عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن ناظرین، دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عبارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے، اور ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر اختیار کیا۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ناظرین ایک شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، اور کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی تنگی تو کبھی کوئی بیماری۔
ناظرین، اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز، بالخصوص نماز فجر کی ادائیگی کرنے والا پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ کون سا عمل ہے، کون سا خاص وظیفہ ہے اور اسے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی یہ ایک آیت پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کو واسطہ رہتا ہے، اور انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے ساری زندگی واسطہ پڑا رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین، بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جتنا آپ صبر کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، انہیں غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پر مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر تک بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک پھر انہیں عطا بھی فرماتا ہے کہ اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم مالک، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان سب کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد کا خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی بہن اس آیت کو 25 مرتبہ پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کرے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے 3 دن لگاتار پڑھ لے گا، تو 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ملے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے سے ہر چیز ملے گی، کیونکہ یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے 25 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، یعنی اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، 25 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص ہے۔
اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کے مشکل کاموں میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کی جو دلی آرزو ہوگی انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا جو بہن بھائی یہ وظیفہ صدق دل سے کرے، اللہ رب العزت ان سب کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، ان سب کے رزق اور مال و دولت میں خوب برکت اور فراوانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی مقروض ہیں ان سب کا قرض جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی، پرہیزگار اور پکا سچا مسلمان بنائے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا حصہ بھی شامل فرمائے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کو بھی پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کے کام بن جائیں، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، لہٰذا کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔